مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا رہے گھومنا چاہیے؟ ویڈیو ہے ایک جو بہت وائرل ہو رہی ہے دیٹ میں نے اسلام کے اوپر کامنٹ کیا ہے، برقعے کے اوپر کامنٹ کیا ہے، اور میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، میرے الفاظ غلط تھے، میرا طریقہ کہنے کا بالکل غلط تھا چیزوں کو جس طرح سے میں نے بولا ہے. اور میں کوئی نہیں ہوتی کسی بھی ریلیجن کے لیے آواز اٹھانے والی یا اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے والی. میں نے ہر طرح کا لباس پہن کر دیکھا، لیکن جو خوبصورتی، جو پروٹیکشن، جو کانفیڈنس آپ کو پردے میں دکھائی دیتا ہے وہ دنیا کے کسی اور لباس میں نہیں ہے. کچھ لڑکیاں ہیں جو پردے کا برود کر رہی ہیں، برقعے کو غلط کہہ رہی ہیں، پھر بعد میں انہی لڑکیوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور ساری دنیا کے سامنے انہی لڑکیوں نے جو پردے کا برود کر رہی تھیں اور اپنے آپ کو غلط ثابت ٹھہرایا. لیکن آج میں آپ کو پردے کے تعلق سے 4 دینی فائدے کیا ہیں اور 4 دنیاوی فائدے کیا ہیں. پردے کے 4 دینی اور 4 دنیاوی فائدے انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں. اسی دوران حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم فرمایا. تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تشریف لائے ہیں یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نابینا ہیں، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ سبحان اللہ. یعنی حضور نے ایک نابینا سے بھی پردے کا حکم فرمایا کہ آپ ان سے بھی پردہ کرو. اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رہے کہ عورت کا ایک اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کا وہی حکم ہے جو کہ ایک مرد کا دوسری مرد کی طرف دیکھنے کا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ عورت کو خوب معلوم ہو کہ مجھے اس اجنبی مرد کی طرف دیکھوں گی تو مجھے شہوت کا غلبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی اجنبی مرد کی طرف دیکھا اور شہوت کا غلبہ ہو تو پھر ہرگز نہیں دیکھے اس اجنبی مرد کی طرف. آئیے میں آپ کو پردے کے تعلق سے 4 دینی فائدے اور 4 دنیاوی فائدے بتاتا ہوں. 4 دینی فائدے کیا ہیں اور 4 دنیاوی فائدے کیا ہیں. آج بہت سی لڑکیاں اور بہت سے حضرات پردے کا برود کرتے ہیں، پردے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بک بک کرتے ہیں. لیکن میں آج 4 دینی فائدے کیا ہیں اور 4 دنیاوی فائدے کیا ہیں. آپ سب سے پہلے دینی فائدے ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب نمبر 2، پردہ ایمان کی علامت ہے اور اسلام کا شعار ہے اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے. نمبر 3، پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نمبر 4، دینی فائدوں میں نمبر 4، پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے. اب میں آپ کو 4 دنیاوی فائدے بتاتا ہوں کہ 4 دینی فائدے آپ نے سن لیے، 4 وہ دنیاوی فائدے کون سے ہیں کہ جو عورت اگر پردے میں رہے، عزت و وقار کے ساتھ رہے تو پھر اس کو دنیاوی فائدے کیا ہوتے ہیں. دنیاوی فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ عورت جو پردہ کرتی ہے اسلامی معاشرے میں اس کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب نمبر 2، پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برے راستے سے روکتا ہے. نمبر 3 فائدہ یہ ہے کہ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے. اور نمبر 4 آپ یہ دیکھیں کہ پردہ عورت کے عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے
اور اس کی خوبصورتی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی 4 دینی فائدے آپ نے ملاحظہ فرمائے اور 4 دنیاوی فائدے ملاحظہ فرمائے، لیکن کچھ لڑکیاں جو شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھی تو پردے کے خلاف تھیں، پھر بعد میں وہی ویڈیو کے اندر وہ جو ہے اپنی غلطی کا احساس کر رہی ہیں۔ تو یہ انسان وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، ایک دم وائرل کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے کوئی سبھی مذہب نہیں ہوتا، اور بس یہی چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے ایک دم فیمس ہوں، دنیا میں ہمیں دیکھا جائے، تو فیمس ہونے کے چکر میں کچھ بھی بول دیا کرتی ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ پردے کے بہت سارے انسان ہیں جو پردے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں اور اپنی بات کو ختم کروں، انشاءاللہ آپ اس مثال میں سمجھ لو گے۔ کسی نے، اور وہ مثال ہے کہ یہ مثال اسکول و کالج کے اندر بھی دی جاتی ہے اور ہر جگہ پر یہ مثال دی جاتی ہے، اور بڑی معتبر مثال ہے یہ۔ آپ ایک بات سنیں کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے ایک پلیٹ میں مٹھائی کو رکھا، اور مٹھائی رکھنے کے بعد میں کسی نے اس کو ڈھانپا نہیں بلکہ کھلے عام ایسے ہی رکھ دیا، پھر اس پر مکھیاں لگ جائیں اور چیونٹیاں لگ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں لگ گئیں، چیونٹیاں کیوں لگ گئیں، یہ شکایت کرنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں اس کو چیونٹیوں سے اور مکھیوں سے محفوظ رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اس کو ڈھانپ کر نہیں رکھا، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں چیونٹیاں لگ گئیں، اس میں جو ہے مکھیاں لگ گئیں۔ اسی طرح سے اگر عورت پردے میں ہے، پردہ دار عورت ہے، پردے میں رہتی ہے، تو وہ اپنی لٹیروں سے، گنڈوں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ کیونکہ اگر عورت کو پردے میں نہ رکھا، پھر یہ شکایت کرنا کہ فلاں عورت کو جو ہے تانک جھانک کرتے ہیں، فلاں عورت کو جو ہے بری نظر سے دیکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی جو ہے ناعقل مندی کی بات ہے۔ کیونکہ اگر عورت پردے میں رہے گی تو اپنے آپ کی حفاظت کر سکے گی۔ اور یہ جو پردے کے خلاف بولتے ہیں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ وہی لوگ بولتے ہیں کہ ایسا ہوتا نا، بھیڑیے ہوتے ہیں بھیڑیے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بکریاں کھلی رہنی چاہیے، تو یہ بھیڑیے ہیں۔ ورنہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرو بھیڑیوں کے سامنے، تو آپ کو بکریوں کو باندھ کر رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے بکریوں کو کھلا چھوڑ دیا تو پھر بھیڑیے سے جو ہے آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھیڑیوں کی شکل میں انسان ہیں جو پردے کے خلاف کھڑے رہتے ہیں کہ عورت کو جینے کا حق ہے اور عورت کو جو ہے آزادی کا حق ہے۔ عورت کی آزادی پردے میں ہی ہے۔ اگر عورت کو آزاد رکھنا چاہتے ہو تو پردے میں ہی عورت کی آزادی ہے۔ اور پردے کے تعلق سے میں نے 4 دینی فائدے، 4 دنیاوی فائدے بتائے، آپ نے سن لیے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی شہزادیوں اور دوسرے مذہب کی شہزادیوں کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔